آج کی اس ویڈیو میں ہم پتنگ بازی کے بارے میں جانیں گے کہ یہ پتنگ بازی کتنی پرانی ہے اور یہ کیسے شروع ہوئی اور کس طرح سے یہ پاکستان میں بھی آئی اور ابھی تک پتنگ بازی کتنی جانیں نگل چکی ہے۔ پتنگ بازی جس کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے، ماہرین کا ماننا ہے کہ پتنگ کی ایجاد چین میں تقریباً 2000 سال قبل ہوئی تھی۔ ابتدا میں پتنگیں صرف تفریح کے لیے نہیں بلکہ فوجی مقاصد کے لیے بھی استعمال کی جاتی تھی۔ قدیم چینی فوجیں پتنگوں کو پیغام رسانی اور دشمن کی حرکات پر نظر رکھنے کے لیے استعمال کرتی تھی۔ رفتہ رفتہ یہ روایت جاپان، کوریا اور برصغیر میں بھی مقبول ہوئی۔ برصغیر میں مغل بادشاہوں نے پتنگ بازی کو شاہی کھیل کا درجہ دیا۔ بادشاہوں کے درباروں میں پتنگ بازی کے مقابلے منعقد کیے جاتے اور اس کھیل میں جیتنے والا اعلیٰ عزت اور مرتبے کا حقدار سمجھا جاتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ تفریح عام لوگوں میں بھی مقبول ہوئی اور خاص طور پر لاہور، دلی اور لکھنؤ جیسے شہروں میں بسنت کے تہوار کا ایک اہم حصہ بن گئی۔ پاکستان میں پتنگ بازی سب سے زیادہ پنجاب میں مشہور ہے، جہاں بسنت کا تہوار ایک عظیم الشان جشن کے طور پر منایا جاتا ہے اور یہ لوگوں کی گمراہی ہے۔ 1990 کی دہائی تک لاہور، فیصل آباد، گوجرانوالہ اور دیگر شہروں میں بسنت کا تہوار اپنے عروج پر تھا۔ ہر گلی، ہر محلے میں پتنگ بازی کا جنون عروج پر ہوتا اور آسمان رنگ برنگی پتنگوں سے بھر جاتا۔ بسنت کے دن گھروں کی چھتیں بھر جاتی، ڈول کی تاب پر لوگ ناچتے، بو کاٹا کے نعرے گونجتے اور فضا میں مقابلے کا جوش پایا جاتا۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے جیسے جیسے پتنگ بازی نے لوگوں کے نقصانات کیے، لوگوں کی جانیں لی، اس کا عروج کم ہوتا ہو گیا اور قانون بھی اس پر عمل درآمد کرتی رہی۔ یعنی پنجاب پولیس نے اس پر بہت سی ریسٹرکشن لگائی کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سی جانوں کا نقصان ہو رہا تھا، جیسے کہ ٹریفک حادثات۔ 2007 میں حکومت پاکستان نے پتنگ بازی پر مکمل پابندی عائد کر دی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ دھاتی اور کیمیکل سے بنی ڈور، جس کی وجہ سے سینکڑوں حادثات پیش آنے لگے۔ موٹر سائیکل سواروں کی گردنیں کٹنے لگی، بجلی کے تاروں میں شارٹ سرکٹ ہونے لگے اور کئی معصوم جانیں ضائع ہونے لگی۔ پابندی کے بعد بھی شائقین چوری چھپے پتنگ بازی کرتے رہے، لیکن پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے کریک ڈاؤن کی وجہ سے بسنت کا تہوار ماضی کا قصہ بن گیا۔ پاکستان کے علاوہ کئی ممالک میں ابھی بھی پتنگ بازی کی روایت موجود ہے۔ چین میں ہر سال وی فینگ انٹرنیشنل کائٹ فیسٹیول منعقد کیا جاتا ہے، جہاں دنیا بھر کے ماہر پتنگ باز اپنی مہارت دکھاتے ہیں۔ انڈیا، گجرات اور راجستھان میں پتنگ بازی کے بڑے تہوار منائے جاتے ہیں، جن میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ شرکت کرتے ہیں۔ انڈونیشیا اور تھائی لینڈ بھی، یہاں بھی پتنگ بازی کی بڑی تقریبات ہوتی ہیں، جہاں منفرد ڈیزائن کی پتنگیں اڑائی جاتی ہیں۔ برازیل، یہاں پتنگ بازی کا ایک خاص انداز رائج ہے، جہاں لوگ ایک دوسرے کی پتنگیں کاٹنے کے بجائے اپنی پتنگ کو ہوا میں منفرد طریقوں سے نچاتے ہیں۔ پتنگ بازی جہاں ایک دلچسپ کھیل ہوا کرتا تھا، وہیں اس کے کچھ نقصانات بھی سامنے آئے۔ جانی نقصان، دھاتی ڈور کی وجہ سے کئی معصوم افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، خاص طور پر موٹر سائیکل سواروں کے لیے یہ انتہائی خطرناک ثابت ہوئی۔ بجلی کے حادثات، پتنگوں کی ڈور بجلی کی تاروں میں الجھ کر کرنٹ لگنے کا سبب بنتی، جس سے شدید زخمی ہونے کے واقعات سامنے آئے۔ ماحولیاتی آلودگی، کیمیکل اور نائلون کی ڈور ماحولیاتی آلودگی کا باعث بنتی ہے، جو قدرتی حیات کے لیے نقصان دہ ہے کیونکہ ڈور مٹی میں گل نہیں جاتی، یہ پلاسٹک کی طرح قائم رہتی ہے۔ پرندوں کے لیے خطرہ، ہزاروں پرندے پتنگ کی ڈور میں الجھ کر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ٹریفک حادثات، بچے اور نوجوان اکثر پتنگ پکڑنے کے چکر میں سڑک پر آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کئی حادثات ہو چکے ہیں۔ پسند کی بحالی ممکن ہے اگر صرف اس صورت میں جب حفاظتی تدابیر کو یقینی بنایا جائے۔ کچھ حلقے حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ روایتی روئی کی ڈور کے ساتھ بسنت منانے کی اجازت دی جائے تاکہ یہ روایتی تہوار واپس آ سکے۔ آپ کا اس تہوار کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ہم ابھی دیکھیں 2025 کے حالات، تو پنجاب پولیس نے پتنگ بازی کے خلاف کارروائیوں میں تیزی لاتے ہوئے جنوری 2025 کے پہلے 25 دنوں میں 180 کے قریب مقدمات درج کیے اور 180 افراد کو گرفتار کیا۔ اس دوران 3600 سے زائد پتنگیں اور 167 چرخیاں یعنی کہ ڈوریں برآمد کی گئی۔ اور اگر ہم 2024 کا ریکارڈ دیکھیں تو پنجاب بھر میں 12,525 افراد کو پتنگ بازی کے الزام میں گرفتار کیا گیا اور 11,866 مقدمات درج کیے گئے۔
پتنگ بازی کے باعث ہونے والے حادثات اور جانی نقصانات کے پیش نظر حکومت پنجاب نے 2024 میں پتنگ بازی کی ممانعت کا ترمیمی ایکٹ منظور کیا۔ اس قانون کے تحت 3 سے 5 سال قید یا 20 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں مقرر کی گئی۔ یہ وہ سزا تھی جو پتنگ اڑانے پر دی جانی تھی، لیکن اگر ہم پتنگ بیچنے پر دیکھیں تو 5 سے 7 سال قید اور 50 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں عائد کی گئی۔ اگر کسی بچے کو پکڑ لیا جائے تو پہلی بار 50,000 روپے اور دوسری بار 1 لاکھ روپے جرمانہ دینا ہوگا، جو کہ اس کے والدین ادا کریں گے۔ پتنگ بازی کی وجہ سے ہونے والے حادثات اور جانی نقصانات کے پیش نظر حکومت نے سخت قوانین نافذ کیے ہیں۔ عوام کو چاہیے کہ ان قوانین کی پاسداری کرے اور اس خطرناک سرگرمی سے گریز کرے تاکہ قیمتی جانوں کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو ادھر تک ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔